اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا وآلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الحساب والجزاء اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے ان میں سے شیخ غلام مرتضی حیدری النجفی کے مرحوم بھائی غلام حیدر ابن آخوند غلام نبی اون علی آغا کی تمام فیملی کے مرحومین، خصوصاً عاشق علی ابن رضا حسین آغا، رضا حسین ابن سلمان آغا، لاخانی کی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، طاہرہ بنت جعفر علی لاخانی، جعفر علی لاخانی، کلثوم بنت جعفر علی لاخانی، زہرہ بنت جعفر علی لاخانی، لیلہ بانو بنت جعفر علی لاخانی، غلام عباس آغا ابن رضا حسین آغا، اون علی آغا کے دوست سامر، مرحوم محمد رضا پیار علی شرف، مرحوم شرف علی کی فیملی، مرحوم مرچنڈ کی فیملی اور مرحوم بادامی کی فیملی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ سب سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی عبادت عالیہ میں شمار فرمائے۔ جن مرحومین کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جن کی طرف سے افطاری دی گئی ہے، ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں جلدی فرمائے، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک بلندر صلوات صلی اللہ محمد۔ مختصر وقت ہے، اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں چند آرائز کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اسلام میں کردار کیا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے ان کی شخصیت کیا تھی، اس کے بعد یہ اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ اسلام میں ان کا کردار کتنا اہم تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ دور جاہلیت میں، جب لوگوں میں سخاوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جب لوگوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں، جب لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے ایثار نہیں تھا، اسی دور میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ ایثار تھا۔ ان کا خاندانی، ایک تو تجارت ان کا خاندانی کام تھا اور دولت مند خاندان تھا، بہت امیر خاندان تھا۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ غربا، فقراء، مساکین، بے سہارا، بے یار و مددگاروں کے مددگار تھے۔ اور جب نور اسلام پھیلنا شروع کیا تو نور اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑا کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ اس میں اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن مختصراً میں بیان کروں گا کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سب سے پہلا کردار صرف ایمان لانا۔ اس دور میں جب اسلام ایک نیا مذہب نظر آ رہا تھا، کیونکہ نبوت کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں جو عیسائی لوگ تھے وہ ان کے مذہب میں بھی تحریف ہو چکی تھی، یعنی خالصاً مذہب عیسائی بھی باقی نہیں تھا۔ ہاں اگر ایک دو فرد ہو تو یعنی نہیں اس کا حساب نہیں ہوتا، لیکن عموماً
جو ادیان الہی تھے ان میں تحریف ہو چکی تھی، اور بت پرستی، شرک یہ عام تھا. ہر شخص اپنے لیے عزت سمجھتا تھا کہ ہمارے خاندان کو کوئی بت ہو. تو اس دور میں اسلام ایک نیا مذہب نظر آ رہا تھا. حقیقت میں تو وہ الہی نظام ہے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک چلا ہے، وہی نظام ہے. لیکن کیونکہ حالات ایسے تھے کہ نیا دین تھا، اس یعنی نئی تحریک تھی، ابتدائی تحریک میں حمایت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کوئی تحریک ہوتی ہے تو کوئی اگر طاقتور شخصیت جب تک حمایت نہیں کرتی تب تک مظلوم لوگ یا وہ لوگ جن کو آسرا ہو کہ ہمیں حق ملے گا وہ تب تک نہیں آتے. اس دور میں ایک مضبوط شخصیت کی حمایت بھی کافی ہوتی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دور میں بہت مضبوط شخصیت تھی جن کا کاروبار قریش کے بڑے بڑے سردار جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے. اس دور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ایمان لانا، فقط ایمان لانا. پہلا یہ ہے کہ فقط ایمان لانا یہ اسلام کے لیے بڑا ایثار تھا، کیونکہ اگر فرض کریں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایمان نہ لاتی اس وقت تو ایک تو یعنی کمزوری، یعنی اسلام میں جو طاقت ابتدا میں آئی وہ طاقت نہ آتی. دوسرا یہ کہ گھر کے لوگ، اگر جو وہ شخص جس کے گھر کے لوگ ایمان نہ لائیں اس کا یعنی ابتدائی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا ہے، کہا کہ یہ کون سا مولانا ہے جس کو گھر والے بھی نہیں مانتے. اگر کوئی مولانا آ کے نماز پڑھائے اور پیچھے اس کا بیٹا بھائی نماز نہ پڑھے تو باقی کیوں پڑھیں گے. اسی طرح ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی شخصیت تھی، اہلیہ تھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ایمان اس لیے لانا لازمی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اطمینان آئے. دوسرا یہ کہ جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ مظلوم ہیں، ان کو یہ امید پیدا ہو کہ اس مذہب میں ایک طاقتور شخصیت ہے، ہمیں اپنا حق مل سکتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے تصدیق کرنا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی لیڈر اٹھتا ہے تو اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دل سے قبول نہیں کرتے. اہل خانہ اس کے دوست آ جاتے ہیں، بھئی ہمارا دوست ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب اس کے کردار کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، حلفیہ بیان لیا جائے گا تو وہ حلفیہ بیان نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط اس لیے نہیں کہ وہ اہل خانہ تھی ایمان لائی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. اس دور میں جب وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جاہلیت میں صادق و امین کہتے تھے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر تہمتیں باندھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ باللہ جھوٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساحر ہیں، کذاب ہیں یا مجنون ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی تہمتیں تھیں. اسی دور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تصدیق کی، اور اس تصدیق کی علامت یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے پورے ملکیت کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں، میری ملکیت آپ کی ملکیت ہے، جیسے چاہیں اسلام پہ صرف کر لیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جو قریش جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لاکھوں درہم کے مقروض تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، آپ کے قرض معاف ہے. وہ اشخاص جو کاروبار میں ٹوٹے ہوئے تھے، جن کا کاروبار میں خسارہ تھا، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ نبی پر کلمہ لائیں، آپ کا خسارے کا پورا جبران میں کروں گی. اتنا بڑا ایثار جناب خدیجۃ الکبریٰ کا. اور اس کے بعد ایک اور بڑا ایثار یہ ہے کہ خداوند عالم اس خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا کی. جب اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باتیں مشہور ہونے لگی، معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، اس کے بعد اس کا دین ختم، تو اس وقت خدا نے اسی خاتون سے خداوند عالم نے نبی کو اولاد عطا فرمائی.
درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ایثار کا مختصر جو تعارف ہے، جس کو ایک روایت میں جو ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر آتے تھے، گھر سے تب تک نہیں جاتے تھے جب تک خدیجہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ابھی گھر کے لیے انسان لازمی ہے، کبھی کبھار گھر کے لیے 2 منٹ کے لیے آتا ہے، 10 منٹ کے لیے آتا ہے، لیکن جب بھی گھر میں آتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے، اور اچھا ذکر کرتے تھے، ایسے نہیں کہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے۔ وہ روایت کر دیا کہ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا تو میرے اندر غیرت پیدا ہوئی کہ میں نے نبی کو کہہ دیا کہ ما کانت الا عجوزہ، وہ تو ایک بوڑھی خاتون ہے، اب اس کا ذکر کر رہے ہیں جبکہ خدا نے اس کے بدلے میں آپ کو احسن عطا کیا ہے۔ اس مقام پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے غیرت پیدا ہوئی۔ اس مقام پہ اگر غیرت کا ترجمہ کیا جائے، غیرت کو اگر روایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو روایتوں میں ہے کہ غیرت الرجل ایمان و غیرت المرأة کفر، کیونکہ یہ وہی غیرت ہے جس کے لیے کفر کہا گیا، وہ غیرت ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی کسی دوسری بیوی کا ذکر کرے یا کوئی مرحوم بیوی کا ذکر کرے، کسی بیوی کو برا لگے خاتونی غیرت کی وجہ سے، یہ کفر ہے۔ تو اسی مقام پر نبی صلی اللہ وہ خود روایت کر رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ آگے والے بال کھڑے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کوئی خاتون ایسی نہیں جو خدیجۃ الکبریٰ سے اچھی ہو۔ سب سے اچھی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ آمنت بی اذ کفر الناس، اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے کفر کیا۔ وصدقتنی اذ کفر الناس، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے کفر کیا، جب لوگوں نے تکذیب کی، اور مجھ پر اس وقت مال میں وسعت دی۔ واسعتنی فی المال، ایک ہوتا ہے حبتنی، ہبہ کیا، ایک ہوتا ہے وسعت دینا۔ ہبے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی مال ہے، میں کچھ اٹھا کے کسی کو دے دوں، وہ جتنا حصہ دوں گا اگلا اس کا مالک ہوگا، یہ ہوتا ہے ہبہ۔ مثلا میرے پاس میں کسی کو 1 لاکھ دینار دیتا ہوں، 2 لاکھ دینار دیتا ہوں، ہبہ دیتا ہوں، اگلا اس میں مالک ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے وسعت دینا، یعنی وسعت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پورے مال میں مجھے اختیار دے دیا، اپنے مال کا مجھے مالک بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا مال سے، اور خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے مجھے اولاد دی جب خدا نے دوسرے خواتین سے مجھے محروم رکھا اولاد سے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، وقت کافی ہو چکا ہے، آج اس کی رحلت کا دن ہے۔ بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ جس خاتون نے، جس ام المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اصرار کیا، آج جب امہات المومنین کے دفاع پر کانفرنس ہوتی ہے، امہات المومنین کے نام پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ آج جب نعرہ لگتا ہے نا ہم امہات المومنین کے مدافع ہیں، اگر مدافع ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کہاں ہے؟ جس نے سب سے پہلے نبی پر ایمان لایا، جس نے سب کچھ نبی کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اتنی ملکیت دینے کے بعد شعب ابی طالب میں فاقوں پر رہی۔ کوئی خاتون اگر اپنے شوہر پر اتنا صرف کرتی ہے، اگر اس پہ تھوڑی بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے اتنا کچھ دیا ان دنوں کے لیے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی خاطر وہ دن برداشت کیا۔ یہ دشمنی فقط جناب خدیجۃ الکبریٰ تک نہیں رہی، ان کی اولاد تک رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد جب بھی کوئی گوشت وغیرہ کچھ آتا تھا، کوئی اچھی چیز آتی تھی، جب طائف بھیجتے تھے کہتے تھے کہ اس کو لے کے جائے فلاں خاتون کے پاس، کیوں؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی دوست تھی۔
اتنا اہتمام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن امت نے اس خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کو نہ بخشا۔ اس امت نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا جو خدیجۃ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی جس کے لیے خدا نے نبی کو کہا تھا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قربا کو حق دے، جو خدا کے حکم سے دیا گیا حق امت نے وہ تک چھین لیا۔ جب دربار میں جناب فاطمۃ الزہرا خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ملکۃ العرب کی بیٹی گئی تو روایتوں کے جملے ہیں کہ 3.5 گھنٹے تک بی بی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ منبر جہاں جناب فاطمۃ الزہرا کے بابا بیٹھے کرتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھا تھا۔ جب بھی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا مسجد میں داخل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھ کے جاتے تھے، لیکن امت نے خدیجۃ الکبریٰ کو ان کے احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی بیٹی دربار سے خالی چلی گئی، روتی ہوئی چلی گئی۔ روایتوں کے جملے ہیں جب آئی تھی تو جوان تھی، جب واپس گئی تھی بال سفید ہو چکے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما، تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ کی مغفرت فرما، خصوصاً جن مومن کی طرف سے یہ افطاری دی گئی ان کی مغفرت فرما، ہمیں علم و عمل میں کامیابی عطا فرما، جو مومن جہاں رہتے ہیں ان کو شاد و آباد فرما، ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں جلدی فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ